منہ پھلائے ہوئے ملے، ہے نا؟ اولاد الصائر خدک للناس، جیسا اللہ نے کہا کہ لوگوں سے منہ پھلا کر نہ ملو. اگر آپ کی بیوی ہی منہ پھلا کر ملے تو وہ عورت حفاظت کے لائق تھوڑی ہے کہ اس کی آپ حفاظت کرو. ایسی عورت کو تو جتنا دیوا سکے رخصت کر دینا چاہیے. ایسی عورت کو جو ناشکری عورت ہو اسے جتنا جلد ہو سکے رخصت کر دو، اپنی بھلائی اسی میں ہے. اور اگر برداشت کرتا تو کوئی بات ہی نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو برداشت کا بھی اجر دے گا. تو کہا المرأۃ الصالحہ، وہ نیک عورت ہے، وہ نیک عورت ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ وہ عورت کون سی ہے جو اچھی ہے؟ اذا نظر الیہا سرتھا، ہے نا؟ فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو اس کو خوش کر دے، اس کو خوش کر دے. اور فرمایا جب اس سے کوئی حکم دے تو بجا لائے، اور جب غائب ہو، غیر حاضر ہو تو حفاظت کرے. یہ تین باتیں آپ نے بتائی، تین باتیں. دیکھے تو خوش کر دے، حکم دے تو اطاعت کرے، اور غائب رہے تو حفاظت کرے. اب وہ خوشی کیا ہے؟ میں نے کہا نا، منہ پھلا کر نہ ملے، نہ شکری نہ کرے، جو عطا کیا رب نے اس پر خوشی کا اظہار کرے، اور ہمیشہ شکوہ شکایت میں نہ رہے. آپ نے بارہ سنا ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے جب ملنے گئے، فلسطین سے چل کر کے جب مکہ آئے تو اپنے بیٹے کو گھر حاضر کرایا انہوں نے، اور اپنی پتوہوں سے ملے. بہو سے پتو تو پہچانتی تھی نہیں تھی ان کو، کون ہے میرے سسر ہے یا کون ہے. سلام دعا اس کے بعد پوچھے حالات کیسے ہیں، بڑی شکوہ شکایت، حالات بہت برے ہیں، یہ تکلیف ہے، یہ ہے، وہ ہے، دنیا بھر کا بیان کیا اس نے. آپ نے فرمایا جب آئے تمہارے شوہر اسماعیل علیہ السلام تو ان سے میرا سلام کہنا، اور کہنا گھر کے چوکھٹ کو بدل دے، گھر کے چوکھٹ کو بدل دے. ایسی کوئی برائی نہیں دیکھی تھی انہوں نے کہ جس برائی کی وجہ سے انسان لانچھن لگے. بس بات صرف اتنی سی تھی، ناشکری والی بات تھی. جب وہ آئے انہوں نے پورا قصہ سنایا کہ ایک بڈھا آیا تھا، ایسا ایسا معاملہ ہوا، اور اس نے ایک پیغام دیا ہے سلام کے ساتھ میں گھر کے چوکھٹ کو بدل دے. اسماعیل السلام نے کہا میرے ابا تھے اور انہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ تمہیں طلاق دے دو. بہر کے طلاق دے دیا انہوں نے، باپ کے حکم کی بات تھی. دوسری بار کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر آئے، اتفاق سے پھر نہیں تھے اسماعیل علیہ السلام، کسی ضرورت سے گئے ہوئے تھے. انہوں نے پھر حال چال پوچھا اور اپنی پتوں سے پوچھا کیسے حالات گزر رہے ہیں. بہت اچھا، بہت شکریہ ادا کیا. اس نے کہا ٹھیک ہے اسماعیل علیہ السلام آئیں گے تو ان کو السلام کہنا، اور کہنا گھر کے چوکھٹ کو برقرار رکھیں، گھر کے چوکھٹ کو برقرار رکھیں. پیغام مجھے پہنچایا گیا، اور نے کہا میرے ابا جان تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ تم کو رو کے رکھیں، طلاق نہ دے. بات اس سے سمجھ میں آتی ہے کہ ناشکری عورت اگر ہے تو اس کے ساتھ زیادہ گزارا نہیں کیا جا سکتا ہے. ناشکری عورت کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا اثر آپ کی آل اولاد میں بھی پڑے گا. چونکہ ماں بچوں کا پہلا مکتب ہوتی ہے، اور پہلا ہی مکتب جب خراب ہوگا تو آپ کی آل اولاد کو اس کا اثر تو بہت پڑے گا. صرف تھوبڑے پہ مت جاؤ کہ چہرہ خوبصورت دکھ رہا ہے، ان کے اعمال پر بھی جاؤ، دیکھو کردار کیسا ہے، ان کا برتاؤ کیسا ہے گھر میں. یہ ساری باتیں دیکھ کر کے اپنی زندگی گزارو، یہ بہت ضروری ہے. اسکن دیکھ کر، چمڑا دیکھ کر فیصلہ مت کیا کرو، اس لیے کہ بہت ساری خوبصورت چمڑیوں والی ایسی ہے جو اپنے شوہروں کی ناشکری ہے اور باہر والوں کی شکر گزار ہے نا. یہ بات ذہن میں رکھو اچھی طرح سے. اسی طرح سے جب کوئی شوہر اپنی بیوی کو حکم دے تو بجا لائے، مطلب یہ کہ جائز ہو. اگر شوہر کہتا ہے بدھ کی پوجا کرو تو یہاں پر جائز ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے. اگر شوہر یہ حکم دیتا ہے کسی قبر کو سجدہ کرو
تو عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر کی نافرمانی کرے، سجدہ نہ کرے، وہ غیر اللہ کو سجدہ نہ کرے۔ شوہر کہتا ہے غیر اللہ سے فریادیں مانگو تو جائز ہے کیوں منع کر دے، جائز ہے کہ منع کر دے۔ ہم نے بہت سارے واقعات ایسے سنے ہیں کہ حدیثوں کے گھر کی لڑکیاں یہ مشرکوں کے یہاں بیاہی جاتی ہیں اور ان کے ساتھ جب حالات برے پیش آتے ہیں تو کہتی ہیں وہ ہمارے ابا جان ہیں، ہمارے ابا جان انہوں نے بھیج دیا ہے۔ ارے ابا کو گناہ تو ملے گا ہی، لیکن تمہیں بھی جو کچھ اپنے کرتوت کا ملے گا وہاں پر تم اپنے ضد پر قائم رہو اور اپنے توحید پر قائم رہو، ظاہر سی بات ہے اللہ کے یہاں اجر پاؤ گی۔ چونکہ وہ بھی ایک کلمہ گو ہی ہے، اسی حساب سے نکاح کیا گیا تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسے حالات میں آپ اپنی بیٹیوں کو ان کے یہاں نہ بھیجیں کہ بیٹیاں آپ کو دعا کی بجائے بد دعا دیں اور اپنے اعمال کا ٹھیکرا اپنے سر پر ڈھوڑیں، ہے نا۔ اپنے بچوں کے لیے توحید کا خیال رکھے کہ وہ توحید پر قائم رہیں، ایک اللہ کو پکاریں، ایک اللہ کو سجدہ کریں، ایک اللہ کے سامنے جھکے، ایک معبود واحد کے لیے ہی مراسم عبودیت بجا لے۔ ان ساری باتوں کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے۔ تو اطاعت شوہر کی فرض ہے، لیکن اللہ کی معصیت میں اطاعت فرض نہیں ہے۔ اگر اللہ کی معصیت کا حکم شوہر دے تو اطاعت فرض نہیں ہے۔ بعض ابھی ایسے معاملات آئے کہ لڑکیاں شادی شدہ ہیں اور کہتی ہیں کہ شریعت میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ماں کی خدمت کرے تمہارے باپ کی خدمت کرے۔ مانتا ہوں ٹھیک ہے، اللہ اور اس کے رسول نے کہیں پر ایسا کسی بہو کو یہ حکم نہیں دیا ہے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرو، لیکن یہ تو حکم ہے نا کہ شوہر کی اطاعت کرو، شوہر کی اطاعت کرو چاہے اس کام میں۔ شوہر اگر یہ حکم دیتا ہے میری ماں کو نہلاؤ دھلاؤ کپڑے پہناؤ، اس کے تو سکھ کا خیال رکھو، میرا حکم مانتے ہوئے میرا حکم جانتے ہوئے، تو بہو کو چاہیے کہ یہ کام کرے، بیگم کو چاہیے کہ وہ تسلیم کریں اس کو۔ صرف یہ کہہ کر نہیں بچ پائیں گی کہ شریعت چونکہ بھی پڑھ رہی ہے، بہت سارے پڑھنے کا ایک رواج ہو چلا ہے اور غریب دکھیا سب اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو یہ باتیں ذہن میں رہ جاتی ہے کہ شریعت نے کیا حکم نہیں دیا ساس سسر کی خدمت کرنے کا، لیکن ان کی بات معلوم ہونا چاہیے کہ شوہر کی خدمت کا حکم تو ہے نا، تو شوہر کے حکم کو اور ان کی خدمت کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اسی سے جوڑتے ہوئے اس کو دیکھیں، ساس کی خدمت کو، سسر کی خدمت کو، سسر کی خدمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا ہاتھ پیر دبائے، ارے جہاں تک ممکن ہے وہاں تک کر سکے نا، جہاں تک کر سکے وہاں تک کرے، اور جہاں نہیں ممکن ہے وہاں پر تو شوہر ہے ہی نا آپ کا، وہ آپ کی اس کا خدمت کرے گا۔ ہاتھ پیر دبانے کی بات ہوئی، بدن میں تیل لگانے کی بات ہوئی، نہیں آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کیا نام ہے اپنے سسر کو لگاؤ، لیکن ساس کو تو لگا سکتی ہو نا، لیڈیز آپ بھی لیڈیز ہو، کوئی آپ کے لیے پردہ اس طرح سے نہیں ہے۔ تو ان کی خدمت کا حکم اگر نہیں ہے تو شوہر کی اطاعت کا حکم ضرور ہے۔ تیسری بات جو ہے، جب غائب ہو تو حفاظت کرے، کس چیز کی حفاظت؟ آبرو کی حفاظت۔ یہ معاملات بہت خراب سے شادی شدہ ہو کر کے بھی ڈیٹنگ پہ جاتی ہیں، شادی شدہ ہو کر کے بھی عورتیں ڈیٹنگ پہ جاتی ہیں، معاملات خراب ہوتے ہیں۔ اور صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے عورت جاتی ہے تو کسی مرد کے پاس ہی جاتی ہوگی نا، کسی مرد کے پاس ہی ڈیٹنگ پہ جاتی ہوگی نا، تو معاملہ کیا خراب ہوتا ہے؟ کسی کی عورت کسی کے پاس گئی، کسی مرد کے پاس گئی تو پھر اس کی عورت کسی اور کے پاس جائے گی، یہ مکافات عمل چلتا رہتا ہے، ان کے ساتھ اس طرح سے چلتا رہتا ہے۔ اس لیے معاشرے کو درست بناؤ، صحیح بناؤ، اور دین کی تعلیم اپنی عورتوں کو، اپنی بچیوں کو دو کہ وہ شریعت کے دائرے میں رہے۔ یہ ہم کو لگتا ہے یہ دور بہت ہی قریب آ رہا ہے کہ عورتوں کو باندھ کے رکھنا پڑے گا، پھر بھی رسیاں توڑ کر کے وہ دجال اور اس کی سوچ کے کار فرما لوگوں سے جا کر ملے گی۔ وہ دور قریب آ رہا ہے، ابھی وہ حالات تو نہیں ہے کہ عورتوں کو رسیوں سے باندھ کر رکھا جائے، لیکن بن رہے ہیں اس طرح کے حالات۔ تو مسلمانوں، جب شوہر غائب رہے تو عورت حفاظت کرے،
یہ اچھی عورت کی پہچان ہے. کس چیز کی حفاظت کرے؟ اپنے آبرو کی حفاظت کرے، شوہر کے دھن دولت کی حفاظت کرے، شوہر کے بچوں کی حفاظت کرے، کسی کی بھی مداخلت کو برداشت نہ کرے، اور اجازت نہ ہو کسی کو کہ شوہر کے غیر موجودگی میں کوئی ایسا مرد جس سے پردہ ضروری ہے وہ تمہارے گھر میں آئے. یہی اصل عبادت ہے. آج ہم بہت سارے معاملات میں تصوری کرتے ہیں، اس لیے معاملات خراب ہوتے ہیں. پردے کا حکم صرف اجنبی سے نہیں ہے، ارے شناسا لوگوں سے بھی پردے کا حکم ہے. وہ شناسا جنہیں کزن کہا جاتا ہے، چاہے وہ چچا کے بیٹے ہوں، چاہے وہ شوہر کے بھائی ہوں، خالہ کے بیٹے ہوں، پھوپھی کے بیٹے ہوں، کزن میں جتنے لوگ آتے ہیں یاد رکھو سب سے پردہ ہے. ان سے معاملات بہت خراب ہو رہے ہیں، بہت خراب ہو رہے ہیں. بات تو یہاں تک پہنچ جاتی ہے قتل اور خون خرابے تک. تو مسلمانوں، اللہ رب العزت نے، اس کے رسول نے عورتوں کو جو حقوق دیے وہ حقوق کسی اور نے، کسی اور مذہب نے، کسی اور قانون نے نہیں دی. اور آج سمویدھان دنیا کے اندر مختلف دیشوں میں مختلف شکلوں میں چل رہا ہے، عورتوں کے حقوق کے تعلق کی جو باتیں کی جا رہی ہیں، یاد رکھو وہ حقوق اسلام سے ہی تحریک پا کر کے لوگوں نے تنظیمیں بنا کر کے حقوق کو مطالبہ کیا ہے، لیکن اسلام کو چھوٹا پیش کرنے کے لیے زیادہ بات کیا، اور زیادہ بات کرنے میں عورتوں کے حقوق نہ دے کر کے ان کا استحصال شروع کر دیا ہے نا، ان کا استحصال شروع کر دیا. ابھی ایک واقعہ آپ کے سامنے آیا نا، ٹریننگ ڈاکٹر کے ساتھ میں جو ظلم زیادتی ہوئی اور اس کو قتل کر دیا گیا، جناب جبر ہوا اس کے ساتھ میں. یہ وجہ اس کی یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ دونوں فریق دین سے نابلد ہیں، شریعت سے دور ہیں، توحید سے دور ہیں، شرک ان کے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے. ان کو یہ خوف نہیں ہے کہ ہمارا محاسبہ ہوگا، ہم دنیا تو چھوڑیے، یہاں سے جانے کے بعد ہمارا معاملہ پیش ہوگا اور ہمیں ہمارے کرتوت کا بدلہ دیا جائے گا. اگر یہ احساس بیدار رہے اور انسان موحد رہے تو یقیناً وہ ایسے ظلم کرنے سے بچا رہے گا. ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین تمام مسلمانوں کو صحیح طور پر دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور جب تک اس دنیا کے اندر رکھے دین پر یہ قائم رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ظلم و زیادتی سے بچائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بما فیہ من الذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم.